بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کی آگ رسوائی اور عذاب کی جگہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو مکمل برے کردار کے حامل ہوں گے اور ان میں کسی قسم کی اچھائی نہ ہوگی، مثلا جنہوں نے اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو قتل کیا اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ جو لوگ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے ان کو موت نہیں آئے گی اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس آگ سے فرار نہیں ہو پائیں گے۔ نہ تو ان کو آرام کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی بھوک، پیاس اور جہنم کی تپش سے کوئی نجات۔ جب وہ اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کو صرف کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 تا 50 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 5 میں ان کے کھانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زقوم یعنی تھوہڑ کا درخت ان کی غذا ہوگا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا۔ اس کا پھل شیطان کے سر کی مانند بدنما ہوگا جو ان کے پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی مانند جوش کھائے گا۔ کچھ تفاسیر کے مطابق زقوم کا درخت بنو امیہ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں برے کام کیے اور توبہ بھی نہیں کی، تو یہی برے کام روز آخرت ان کے سامنے خونخوار حیوان اور خوفناک مخلوق کی شکل میں سامنے آئیں گے جو مسلسل انہیں اذیت دیتے رہیں گے۔ ان کے اعمال جنگلی کتوں، سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی مانند ہے؟ اس دنیا کی آگ انسان کے جسم کو جھلساتی ہے مگر اس کی روح اور دماغ کو نہیں جلاتی، جبکہ قرآن کریم سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 تا 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی اور ان کی روح کو بھی جھلسا دے گی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 44 میں جہنم کے دروازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان دروازوں کے مختلف نام ہیں جو جہنم کے مختلف حصے ہیں، مثلا سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 تا 39 میں ایک حصہ یا دروازے کو جہیم کہا گیا ہے، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 15 تا 18 کے مطابق لظا بھی ایک حصہ ہے جہنم کا۔ یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جو سچ اور حق سے منہ پھیر کر جانے والے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 تا 30 کے مطابق سقر بھی جہنم کے ایک حصے کا نام ہے، وہ کسی کو چھوڑنے والی اور باقی رکھنے والی نہیں ہے، انسان کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 کے مطابق چوتھا گروہ ظالمین کا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کے مطابق 5واں گروہ ان لوگوں کا ہے جو کسی انسان کو بغیر کسی وضاحت اور دلیل کے قتل کر دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 کے مطابق چھٹا گروہ گناہگاروں اور مجرمین کا ہے۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 تا 9 کے مطابق حطمہ بھی ایک حصہ ہے جس کے لفظی معنی ٹکڑوں میں بکھیر دینے کے ہیں۔ سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 8 تا 11 کے مطابق حاویہ ایک دہکی ہوئی آگ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 4 کے مطابق سعیرہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 6 تا 7 کے مطابق جہنم دوزخ کی آگ کا سب سے مشہور نام ہے اور یہی بدترین انجام ہے۔ وہ لوگ جنہیں اس دوزخ کی آگ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے ان کے مختلف گروہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کے مطابق پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 کے مطابق دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سے منسوب کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 کے مطابق تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔